فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا
ومن يدع مع الله إلهًا آخر لا برهان له به ومن يدع مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعنب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإن
من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في
بسم الله الرحمن الرحيم قل الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤਾਰ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਛੇੜੀ ਨਾ कि मौलाना कारी अता साहब जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। अब अपने उस्ताद मुकर्रम को दावत देने से पहले आप साथियों से दरख्वास्त करता हूँ कि जो बैल साथी तशरीफ़ फरमा हैं वो भी अंदर तशरीफ़ ले आएँ। यकीनन गर्मी का मौसम है और गर्मी की वजह से आप बैल तशरीफ़ फरमा हैं, लेकिन देखो ये मेहमान ये भी तो आखिर गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हम मेज़बान भी थोड़ी के वक्त के लिए आधा घंटा जो है वो प्रोग्राम है हमारा, कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं, इसलिए थोड़ी देर के लिए तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि वो अंदर तशरीफ़ लें और फिर उस्ताद मुकर्रम का बयान शुरू करते हैं। तमाम साथी एक दफा कोशिश करें जल्दी तशरीफ़ ले आइए, फिर आके हज़रत उलमा का बयान शुरू करते हैं। और एक दफा जाकर मसूद भी साथी ने नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अपने उस्ताद मुकर्रम मुशफ़िक़ व मेहरबान उस्ताद हज़रत मौलाना अहमद शरीफ खान साहब दामत बरकातुहुम को दावत देता हूँ। वाइस कुरान मुकर्रर शीरी बयान हज़रत अल्लामा अहमद शरीफ खान साहब दामत बरकातुहुम वो अपनी कुरान की बहारों से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। जनाब हज़रत मौलाना अहमद शरीफ खान। थोड़ी खामोशी इख्तियार करो। الحمدللہ نزل الفرقان
والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ایک طویل وقفے کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے آپ کی اس مسجد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان کے تحت چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. الحمدللہ. سیرت ایک ایسا جامع عنوان ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تمام پہلو آ جاتے ہیں. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرنا ہو تو اس کا نام بھی سیرت ہے. آپ کے خوبصورت کردار کا ذکر ہو تو اس کا نام بھی سیرت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست، آمد و رفت، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، آنا جانا، خلوت و
اور جلوت جس پہلو کو بھی بیان کیا جائے ہر ایک پہلو کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک گوشہ عرض کروں گا جس کا تعلق تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے۔ ذرا انداز سنیے، انداز کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ یہ سورۃ القصص 20واں پارہ آیت نمبر 85 میں نے کھولی ہوئی ہے۔ یہ حوالہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کے سامنے پہنچے۔ اسی آیت مبارکہ کو عرض کروں گا، لیکن پہلے تھوڑی سی تمہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے سامنے آ کر خانہ کعبہ شریف کا طواف شروع کیا۔ اب طواف کا ذکر چلا ہے تو یہ حوالہ بھی قرآن پاک کا دیکھتے جائیے۔ یہ میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الحج۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، آیت نمبر 29۔ یہ سورۃ الحج 17واں پارہ۔ کائنات کے لوگوں کو چاہیے طواف کرنا ہو تو صرف خانہ کعبہ شریف کا طواف کیا کریں۔ یہ حوالہ ہے، یہ قرآن پاک سامنے ہے۔ کاش میرے دوست نوٹ کرتے اور مانا گھروں میں چیک کرتے، جھگڑی ختم ہو جاتے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پیر پیران حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ یہ سن لیجئے، حضرت اللہ کے سچے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج، ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کے سچے ولی کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، اولیاء کرام کی عزت اور احترام ہمارے دین و ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پیر پیران حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ ایک بندے نے طلاق اٹھا لی، کہنے لگا میں ایسا نیک عمل کروں گا جس وقت میں وہ نیک عمل کرنے لگوں اس وقت پوری دنیا میں میرے بغیر کوئی بندہ وہ نیک عمل نہ کر رہا ہو۔ پھر میں بات دہرانے لگا ہوں دوستوں کی خدمت میں، جس وقت میں وہ نیک عمل کروں اس وقت پوری دنیا میں کوئی اور بندہ وہ نیک کام نہ کر رہا ہو۔ اگر میں ایسا نیک عمل نہ کر سکا میری بیوی کو طلاق، اب طلاق تو اٹھا بیٹھا، اب پریشان ہو گیا، اگر میں نوافل ادا کروں پوری دنیا ہے
ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ اس وقت نوافل پڑھ رہا ہو. اگر میں قرآن مجید کی تلاوت کروں آخر پوری دنیا جو ہے کوئی اور بندہ تلاوت نہ کر رہا ہو. صدقہ ہے، خیرات ہے، اللہ کا ذکر ہے، جو بھی نیک عمل کروں ایسا نہ ہو پوری دنیا میں کوئی بندہ اس وقت نیک عمل کر رہا ہو. اب پریشان ہو گیا، اگر میں ایسا نیک عمل نہ کر سکا تو بیوی کو طلاق پڑ جائے گی. بات چلتے چلتے حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مسئلہ پہنچا. اور یہ بھی کروں سن لیجیے احباب کہ متخذ اللہ جاہلا ولیا، اللہ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، ولی ہوتے ہی عالم ہے. اب تو پاکستان میں معیار ہی نہیں رہا نا، جو جتنا بڑا جاہل ہے اتنا بڑا ولی بنا ہوا ہے. متخذ اللہ جاہلا ولیا، کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیر پیران، ہزارہ علماء کے بھی استاد سے جب مسئلہ پوچھا گیا حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بندے کو کہو پریشان نہیں ہونا. کیا کہا تھا حضرت؟ اس نے کہا تھا میں ایسا نیک عمل کروں گا جس وقت میں نیک کام کرنے لگوں پوری دنیا میں اس وقت وہ کوئی نیک کام نہ کر رہا ہو. حضرت پیر پیران رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس بندے کو بیت اللہ شریف لے جاؤ، طواف کرنے والوں کو کہو تم تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ، باقی سارے طواف کرنے سے رک جائیں، اسی اکیلے بندے کو کہو تو بیت اللہ شریف کا طواف کر. جب یہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہوگا یہ ایسا نیک عمل ہوگا اس کے بغیر پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہوگا. آنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سورۃ الحج 17واں پارہ آیت نمبر 29. یہ حوالہ میرے سامنے ہے. جو بڑے بزرگ نوجوان تشریف فرما ہیں، اگر میرے وہ دوست اونچا کہیں گے نا بیت اللہ تو میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو بار بار بیت اللہ کے طواف کی توفیق نصیب کر دے. لیکن بیت اللہ اونچا کہنا ہے، طواف صرف کس گھر کا؟ بیت اللہ کا. سے باہر والے ساتھی بھی طواف صرف کس گھر کا؟ بیت اللہ. اچھا آپ یہ بتا دیں مجھے سارے بھائی، یہ طواف صرف بیت اللہ کا یہ میرا فیصلہ ہے یا قرآن مجید کا فیصلہ ہے؟ طواف بیت اللہ شریف کے علاوہ کسی جگہ کا جائز نہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف شروع کیا. طواف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے. آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر چند رکعت نماز ادا کر لوں. اب دروازہ بند ہے بیت اللہ کا، تالا لگا ہوا ہے، چابی ہے عثمان ابن طلحہ کے پاس. یہ بیت اللہ شریف کا چابی بردار تھا، کنجی رکھنے والا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ابن طلحہ تھوڑی دیر کے لیے بیت اللہ شریف کے تالے کی چابی مجھے دے دے تاکہ میں تالا کھول کر بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو کر
رب العالمین کی بارگاہ میں چند رکعت نوافل ادا کر لوں۔ یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ایک دن پہلے کا واقعہ ہے۔ دوسرے دن ہجرت شروع ہو گئی۔ آپ کی خواہش تھی جاتے جاتے بیت اللہ شریف کے اندر نماز ادا کر لوں۔ عثمان ابن طلحہ نے انکار کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں شامل تھا۔ کفار مکہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا، مسلمان نہیں تھا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے مجھے چابی دے دے۔ عثمان ابن طلحہ نے انکار کر دیا۔ آپ کو چابی دے دوں؟ نہیں دیتا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چابی مجھے نہیں دیتا، چلو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ سے تالا کھول دے تاکہ میں اندر جا کر چند رکعت نماز ادا کر لوں۔ عثمان ابن طلحہ نے اس سے بھی انکار کر دیا، چابی بھی آپ کے حوالے نہیں کروں گا، آپ کے لیے بیت اللہ شریف کا تالا بھی نہیں کھولوں گا۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ابن طلحہ آج بیت اللہ شریف کے تالے کی چابی تیرے قبضے میں ہے، انشاءاللہ رب کائنات ایک وقت لے آئے گا بیت اللہ شریف کی چابی میں آمنہ کے لال کے ہاتھ میں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 27واں پارہ، سورت کا نام سورت النجم۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ میرے سامنے 27واں پارہ کھلا ہوا ہے اور سورت کا نام سورت النجم ہے۔ یہ حوالہ یہ میں نے سورت النجم کھولی ہوئی ہے۔ اللہ کریم فرماتے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ 27واں پارہ۔ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دین اور شریعت کے متعلق بات کرے، اگر کوئی آنے والے وقت کے بارے میں خبر دے، میرا حبیب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ کی وحی سے بولا کرتا ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا نا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، یہ اللہ کی وحی کے ساتھ آپ نے بات بیان فرمائی۔ اب عقیدہ رکھنا ہے دوستوں نے۔ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ اور سورت کا نام سورت البقرہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ میں نے پہلا صفحہ آیت الکرسی کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ کے علم کا پتہ کسی کو بھی نہیں چل سکتا۔ ایک چیز کے متعلق جتنی اللہ کی معلومات ہیں، اللہ کی معلومات کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، اتنا پتہ چل سکتا ہے جتنی اللہ کریم کی مرضی ہو۔ اب جملہ سنیے گا، دل کی تختیوں پہ میرے بھائی لکھیے گا۔ اللہ مخلوق میں سے جس کو چاہے جتنا بتا دے، اللہ مخلوق میں سے جس کو چاہے جتنا سنا دے، اللہ مخلوق میں سے جس کو چاہے جتنا دکھا دے، اللہ سنا دے، اللہ بتا دے، اللہ دکھا دے، پتہ چل سکتا ہے
اللہ نہ بتائے نہ سنائے نہ دکھائے، پتہ کسی کو نہیں چل سکتا۔ یہ سبق آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میں ایک حوالہ قرآن پاک کا دکھا دوں، یہ میرے سامنے آپ نے غور کیا، پہلے بھی میں حاضر ہوا تھا کئی سال پہلے، اور اس وقت بھی میں نے قرآن کے حوالے پیش کیے تھے۔ دوستوں کو اگر یاد ہو جو میری اس بیان میں تشریف فرما تھے، قرآن اب بھی کھول کر دکھا رہا ہوں، کاش آپ حوالے نوٹ کرتے، معنی گھروں میں چیک کرتے، اختلاف بھی ختم ہو جاتا۔ ہمارا مزاج جھگڑے والا نہیں ہے، ہمارا مزاج سلو والا ہے۔ لیکن حضرت سلطان العارفین حضرت بہو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے، فرمانے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے مندہ کوئی ہوں۔ پتہ نہیں میرے بھائیوں کو یہ پنجابی بھی سمجھ آئیے کہ نہیں، حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کی ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے مندہ کوئی ہوں، جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں، جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جانے سوئی ہوں۔ میں قرآن ٹھپے ہویا نہیں میرے بھائیوں، میں قرآن کھولے ہویا۔ سورت کا نام سورت یوسف، یہ میرے سامنے 13واں پارہ، یہ میں نے سورت یوسف کی آیت نمبر 94 کھولی ہوئی ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ سبحان اللہ۔ 9 میل کا فاصلہ ہے، 14-15 کلومیٹر، 9 میل کا فاصلہ ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جا کر رکھ دیا، قمیص بھی اتار لی۔ اللہ نے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا آپ کا محبوب بیٹا کنویں میں پڑا ہوا ہے، نہیں بتایا۔ 40 سال گزر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے کنویں سے نکالا۔ اللہ نے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں ہونے دی۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف کو مصر میں جا کر فروخت کر دیا۔ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطلاع نہیں ہونے دی۔ شہزادے بن کر یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ کے محل میں جا پہنچے۔ اللہ نے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ 7 سال بے قصور جیل میں زندگی گزارنی پڑی۔ اللہ نے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا، اور پھر جیل والی تکلیف کے بعد اللہ نے بادشاہی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کر دی۔ اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ 40 سال گزر گئے۔ جب بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تیسری بار، اب قصہ بڑا لمبا ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا، تعارف ہوا۔ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دے دی۔ پہلے بھی بچپن میں بھائی قمیص لے کر آئے تھے جس پر خون لگا ہوا تھا، جھوٹا موٹا۔ آج حضرت یوسف علیہ السلام خوشی سے اپنی قمیص دے رہے ہیں، یہ قمیص لے جاؤ۔ ابا جان کی نظر چلی گئی ہے، آنکھوں پہ مل دینا۔ قرآن پاک کے الفاظ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، بھائی قمیص لے کر
مصر سے روانہ ہوئے. سینکڑوں میل کا درمیان میں فاصلہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام شام کی چھوٹی سی بستی، پنڈ، گراں، بستی، گاؤں، چھوٹے سے پنڈ میں کنعان اس پنڈ کا نام تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں کو جمع کر لیا. سارے پوتے نواسے گھر والے جمع ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آس پاس. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف. میرے گھر والوں میری بات کا مذاق نہ سمجھنا، میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو 40 سال بعد حضرت یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. جھگڑا ختم. اللہ نہ بتائے چند میل کا فاصلہ ہو، بیٹا کنویں میں ہو، اللہ نہیں بتایا کرتا. اور اللہ بتانے پہ آئے سینکڑوں میل کے فاصلے سے 40 سال بعد قمیص کی خوشبو پہنچا دیا کرتا ہے. جھگڑا تو ختم. اللہ بتا دے، اللہ سنا دے، اللہ دکھا دے، پتہ چل سکتا ہے. اللہ نہ بتائے، نہ سنائے، نہ دکھائے، کائنات میں پتہ کسی کو نہیں چل سکتا. اب سبق پڑھائیے. اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ابن طلحہ آج تو مجھے چابی بیت اللہ کے تالے کی نہیں دے رہا. سبق تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کے سامنے تالا نہیں کھول رہا. انشاءاللہ ایک اللہ وقت لے آئے گا بیت اللہ شریف کی چابی میں آمنہ کے لال کے ہاتھ میں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آپ نے آگے کی خبر دی اللہ کے حکم اور اللہ کی وحی کے ساتھ یہ اطلاع دی تھی. اللہ نے بتا دیا میرے محبوب اعلان کر دو اس کو، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. اس نے کہا چابی. آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ مکہ شریف میں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اپنے آپ کو بچانے کی طاقت نہیں ہے اور چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی. واہ جی واہ. نہیں دیتا، میں نہیں کھولتا بیت اللہ شریف کا تالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر واپس گھر تشریف لے گئے. دوسرے دن ہجرت کا سفر شروع ہوا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے مکہ شریف سے نکلے. بار بار مڑ کر بیت اللہ شریف کو دیکھتے تھے. عرض کرتے تھے اللہ بیت اللہ کو چھوڑنے کے لیے دل نہیں کرتا، لیکن مکہ کے ظالم لوگ نہیں رہنے دیتے. آپ پریشان ہو کر جا رہے ہیں. چلتے چلتے تقریباً 150 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے آج کے حساب سے. اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مقام جوفہ پہ جا پہنچے. پریشان بڑے تھے. اور رب العالمین نے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا. سورت کا نام سورت القصص. یہ میرے سامنے 20واں پارہ اور آیت کا نمبر 85. فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، قرآن نازل کرنے والا اللہ وعدہ کر رہا ہے. آج تو آپ پریشان ہو کر مکہ شریف چھوڑ رہے ہیں. میں اللہ کریم کا وعدہ ہے، میں اللہ بڑی عزت و اکرام کے ساتھ آپ کو مکہ میں واپس لے آؤں گا. سارے بڑے ساتھی اونچا مجھے بتا دیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. جو ایماندار پکے ہیں نا وہ جواب بھی اونچا دیں گے.
اللہ کا وعدہ جھوٹا یا سچا؟ اللہ کا وعدہ جھوٹا یا سچا؟ رب کعبہ کی قسم، کائنات کا نظام الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے 21واں پارہ، سورت کا نام سورت لقمان، یہ میں نے 21واں پارہ کھولا ہوا ہے۔ سورت لقمان کا حوالہ سنیے، فرمایا ان وعد اللہ حق، آیت نمبر 33۔ یہ سورت لقمان مکمل ہو رہی ہے، 21واں پارہ۔ کائنات والوں ذرا برابر بھی شک نہیں کرنا، اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اب خیال، میں ذرا آپ کو درمیان میں ایک اور بات بھی سنا دوں، یہ سبق میرے بزرگوں نے نہیں بھلانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر مکہ چھوڑ رہے تھے، اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا دیا۔ 20واں پارہ، سورت کا نام سورت القصص۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ یہ سورت القصص یہ حوالہ ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ سورت القصص شروع ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں پریشان بیٹھی ہے، میرا بیٹا پیدا ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لشکر والے آ کر میرے معصوم بچے کو قتل نہ کر دیں۔ فرعون 1 سال بنی اسرائیل کے بچے قتل کراتا تھا اور 1 سال قتل نہیں کراتا تھا۔ جس سال بچے قتل نہیں کرانے تھے حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچے قتل کرانے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اماں پریشان بیٹھی ہے، پتہ چل گیا نا فرعون کے لشکر والوں کو بچے کو آ کر قتل کر دیں گے۔ 70,000 بچہ قتل ہو چکا تھا ظالم فرعون کے ہاتھوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی، فرمایا ان ارضعیہ، اپنے معصوم بچے کو دودھ پلاتی رہے، پریشان نہیں ہونا۔ اور جب تجھے خطرہ محسوس ہو کہ فرعون کے لشکر والے میرے محلے میں آ پہنچے ہیں، بچے کو یہ خبر پا کر قتل نہ کر دیں۔ اللہ کریم کے قرآن کے الفاظ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ایک لکڑی کو صندوق بنا کر معصوم موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں لٹا دینا، اور اس لکڑی والے صندوق کو دریائے نیل کے اندر ڈال دینا۔ میں اللہ تو وعدے تیرے ساتھ کر رہا ہوں۔ خیال اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ حال ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ دل کی کھڑکیاں کھولنی ہے میرے بھائیوں نے۔ ایک وعدہ بچے کو صندوق میں لٹا کر دریا کے حوالے کرنا تیرا کام ہے، تیرے بچے کو محفوظ رکھ کر تیری گود میں واپس لے کر آنا میں اللہ کا کام ہے۔ دوسرا وعدہ، جب وقت مقرر آئے گا نا جو میں اللہ نے مقرر کیا ہے، میں تیرے اس معصوم بیٹے کے سر پر رسالت کا تاج سجا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے خطرہ محسوس کیا، بچے کو لکڑی کے صندوق میں لٹایا، دریا کے اندر ڈال دیا، اور اپنی بیٹی کو کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو،
کوسی صندوق پانی میں بہتا جا رہا ہے تو کنارے پہ ساتھ ساتھ چلتی جا. صندوق پانی میں جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، بہن کنارے پہ ساتھ ساتھ جا رہی ہے، صندوق کو دیکھ رہی ہے. جانے والے دو ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک بہن، اور مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ طیبہ جانے والے بھی دو ہیں. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو. یہ جانے والے بھی دو ہیں اور وہ بھی جانے والے مدینہ دو ہیں. یہاں بھی پیچھے ظالم فرعون کا خطرہ ہے، وہاں بھی ان دو کو پیچھے مکے والے ظالموں کا خطرہ ہے. چلتے چلتے فرعون کے محل کے سامنے صندوق جا پہنچا. فرعون بیٹھا تھا کنارے پر، نوکروں کو کہا صندوق نکالو. یہ کیا ہے؟ انہیں کھینچ کر صندوق باہر نکالا. کھولو اس کو. صندوق کھولا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق میں سے ایسے ظاہر ہوئے جیسے کالے بادلوں کے جھرمٹ میں سے 14ویں کا چاند نمودار ہوتا ہے. عقیدہ اللہ کا پیغمبر بچپن میں بھی حسین و جمیل ہوتا ہے، اللہ کا پیغمبر لڑکپن میں بھی خوبصورت ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی جوانی بھی حسن و جمال کا پیکر ہوتی ہے. اور اگر اللہ کے پیغمبر پر بڑھاپا طاری ہو جائے اللہ حسن و جمال اور زیادہ کر دیا کرتا ہے. یہ میں نے بہت قیمتی جملہ سنایا ہے آپ دوستوں کو. میں اور آپ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جائے حسن و جمال کم ہوتا جاتا ہے. اللہ کے ہر پیغمبر کی عمر زیادہ ہوتی جائے اللہ حسن و جمال زیادہ کرتا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ کون ہے بچہ؟ فرعون نے کہا اس کو قتل کرو. فرعون کی گھر والی بی بی آسیہ بول پڑی، کہنے لگی لا تقتلوہ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. میں قتل نہیں ہونے دوں گی. بی بی آسیہ نے کہا یہ بچہ کوئی قتل کرنے کے قابل ہے، ایسا حسین و جمیل بچہ آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اس کو قتل نہ کرو. ہو سکتا ہے بڑا ہو کر ہمیں فائدہ دے جائے، ہماری اولاد نہیں ہے، اسی کو ہم بیٹا بنا لیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بی بی آسیہ نے کہا قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ پہنچ جائے اس سے. یہ فائدے والی بات بی بی آسیہ نے کی تھی. اللہ نے حضرت آسیہ کو بعد میں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر فائدے والی بات فرعون بھی کر دیتا اللہ فرعون کو بھی ایمان کی نعمت سے نواز دیتا. لیکن یہ تو قسمت کی بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا اللہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. فرعون نے کہا چلو قتل نہیں کرتے، اب بچے کو دودھ پلانا ہے. دائیوں کو بلایا گیا. جس دائی نے کوشش کی بچہ میرا دودھ پی لے، موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے. اللہ فرماتے ہیں دودھ کیسے پیتے؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. یہ حوالہ میں اللہ نے پاپا
کسی دائی کا دودھ نہیں پینا، میں اللہ تجھے والدہ کا دودھ پلواؤں گا۔ فرعون پریشان ہو گیا، ابھی بھی آسیہ سے مجبور ہے، قتل نہیں کرتا لیکن بچہ بھوک کی وجہ سے فوت نہ ہو جائے، کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ کھڑی تھی، وہ بول پڑی، کہنے لگی حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، اگر اجازت ہو ایک دائی کا پتہ میں بتاتی ہوں، ممکن ہے یہ معصوم بچہ اس دائی کا دودھ پی لے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ نہیں کہا یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں، رازہ نہیں کیا، میں نے سبق روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ جا رہے تھے، ایک بندہ راستے میں مل گیا جو حضرت ابوبکر صدیق کو جانتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جی مما کا یہ آپ کے ساتھ والا بندہ کون ہے؟ سوال پر غور کریں، بیدار ہو میرے ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ارادہ نہیں کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آمنہ کے لال کا ارادہ نہیں کیا۔ یہ کون ہے حضرت صدیق اکبر؟ یہ آپ کے ساتھ والا؟ حضرت ابوبکر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، هذا الرجل يهديني السبيل۔ عرب والوں کی عادت تھی اگر راستے کا علم نہ ہوتا تو کسی کو مزدوری دے کر، پیسے دے کر راستہ بتانے کے لیے ساتھ رکھا کرتے تھے، اتنی تجھے مزدوری دوں گا، تو نے مجھے راستہ بتانا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، مجھ سے پوچھتے ہو یہ ساتھ کون ہے؟ ساتھ میرے وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شاید راستہ دکھانے کے لیے کوئی بندہ ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے دل کا ارادہ یہ تھا کہ میرے ساتھ وہ بندہ ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، راستہ نہیں کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو دو تھے، سبق ایک بہن ہے ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، صدوق میں دو تھے۔ لیکن جب اللہ والدہ کی جھولی میں واپس لے کر آیا، اللہ کریم فرماتے ہیں فَعَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، میں اللہ جب والدہ کی جھولی میں واپس لے کر آیا، موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار محافظوں کا لشکر حفاظت کے لیے ساتھ آ رہا تھا۔ بس اب سبق، اللہ نے یہ قصہ سنایا ہجرت کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس لے آیا تھا، آپ مکہ شریف سے جا رہے ہیں پریشان ہو کر، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی موعد، میں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی مکہ شریف میں واپس لاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ کی گود میں واپس آئے، پہرے کے لیے محافظ صاحب تھے، آپ کو میں مکہ شریف واپس لاؤں گا، 10,000 صحابہ کا لشکر حفاظت کے لیے ساتھ ہوگا۔ 8 سال گزرے، 8 سال گزرے، پیاری کرو میرے ساتھیوں، جی حضرت فرمایا مکہ چلنا ہے، مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔
10,000 صحابہ کرام ساتھ ہیں. 8 سال کے بعد جس صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اس نے اعلان شروع کر دیا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو انتقام لینے کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے. کیسے ہم پر مکے والوں نے ظلم کیے تھے. حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا تھا، حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پہ سلایا تھا، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر پتھریلی زمین پر گھسیٹا دیا تھا. آج بدلے لیں گے. کیسے بی بی سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے، ایک ٹانگ ایک اون سے باندھی گئی، دوسرا پاؤں دوسرے اون سے باندھا گیا، دونوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے مظلوم بی بی کے. آج بدلہ لینے کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے جھنڈا لے لو، اس کے بیٹے کے ہاتھ میں جھنڈا دے دو، بیٹے کو کہو تو اعلان کر الیوم یوم المرحمہ. انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیے، آج ہم انتقام لیں تو فرق باقی نہیں رہتا. آج تو رحمت برسانے کا دن ہے، آج تو مہربانی کرنے کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے. چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے پہنچے. میری طرف دیکھیے گا، وہ وقت تھا جب 8 سال پہلے رو کر آپ روانہ ہوئے تھے، پریشان تھے. آج فاتحانہ انداز میں آئے، بیت اللہ شریف کے سامنے پہنچے. 2000 بندے ظلم زیادتی کرنے والے سر جھکا کر بیت اللہ شریف کے سائے میں کھڑے ہیں. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے والوں، زیادتیاں کرنے والوں، میرے صحابہ کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے والوں، تمہیں پتہ بھی ہے کہ نہیں آج میں آنا کلال تم سے کون سا سلوک کرنے والا ہوں. 2000 بندے بول پڑے انت الکریم ابن الکریم. یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معاف کرنے والوں کی اولاد ہیں، ہمیں آپ سے معافی کی امید ہے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والو، تم نے 13 سال ہمارے ساتھ ظلم و ستم کیا، آج میں تمہیں وہ جواب دوں گا جو ظلم کرنے والے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا تھا. 13واں پارہ، سورت کا نام سورت یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام نے ظلم کرنے والے بھائیوں کو فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم. یہ پہلی سطر اس صفحے کی آیت نمبر 92 ہے. یہ سورت یوسف. میری قمیص اتار کر کانٹوں پہ چلانے والے بھائیوں، تھپڑ مارنے والے بھائیوں، میں معصوم یوسف علیہ السلام کو کنویں میں رکھنے والے بھائیوں، آج 40 سال بعد جتنے بھی تم نے ظلم کیے تھے میں اللہ کی رضا کے لیے ساری زیادتیاں معاف کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں یوسف علیہ السلام والا جواب دے رہا ہوں. تم نے جتنی زیادتیاں کی تھی میں نے اللہ کی رضا کے لیے ساری معاف کر دی ہیں. 2000 بندے بول اٹھے، ہر بندے کی زبان پر تھا. اب آواز بلند پڑھنے سارے بھائی تاکہ اللہ کرے ہمارا خاتمہ اسی کلمے پر ہو جائے. آمین کہہ دیں. میرے ساتھ سارے دو آواز بلند پڑھنے. 2000 بندوں میں سے ہر بندہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسلام کردار سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام پیار سے پھیلا ہے، اسلام محبت سے پھیلا ہے، اسلام نفرت اور سختی سے نہیں پھیلا. بے شک بے شک. کلمہ پڑھ لیا؟ ایک طرف دیکھیے گا سارے بھائی، آپ نے آس پاس دیکھا، یہ جو 2000 بندے کھڑے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والو عثمان ابن طلحہ کہاں کھڑا ہے؟ سبحان اللہ. آپ دوستوں کو یاد بھی ہے کہ نہیں وہ چابی والا، ہاں وہ کہاں کھڑا ہے؟ عثمان ابن طلحہ بھی کھڑا تھا، بیت اللہ شریف کی چابی ہاتھ میں تھی. سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ابن طلحہ بیت اللہ شریف کی چابی میرے حوالے کر. آج کیسے انکار کرتا؟ آج تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہیں، بادشاہ. آج تو 2000 بندے سر جھکائے کھڑے ہیں. اب تو کرسی اور اقتدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. آج کیسے انکار؟ چابی مجھے دے. اس نے ذرا ہچکچاہٹ محسوس کی، پسو پیش کرنے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ سے چابی چھین کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ دی. یہ چابی ہے، ہاتھ میں ہے. عثمان ابن طلحہ تو نے بیت اللہ شریف کی چابی میرے حوالے نہیں کی تھی. سبق بھول تو نہیں کیا نا، اور خود اپنے ہاتھ سے بھی تالا کھول کر نہیں دیا تھا. آج اللہ کریم نے وعدہ پورا کر دیا، بیت اللہ شریف کی چابی میرے پاس ہے. اب بتا، اچھا سارے ساتھی سبق تو مجھے سنا دیں، اللہ کا وعدہ سچا؟ نہیں نہیں، اونچا اونچا اونچا، صرف سر نہ ہلائیں، زبان بھی ہلائیں. اللہ کا وعدہ سچا؟ 8 سال بعد وعدہ پورا ہو گیا. اب بتا عثمان ابن طلحہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت بیت اللہ شریف کی چابی میرے حوالے کر دیجئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا جان کہنے لگے چابی مجھے دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چابی اٹھا کر کھڑے تھے. رب العالمین نے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا. یہ میرے سامنے سورہ النساء اور 5واں پارہ اور آیت کا نمبر ہے 58، یہ دوسری 17 صفحے کی. فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حکم دے رہا ہے امانت اس کے حوالے کرنی ہے جو امانت سنبھالنے کا حقدار ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ کو قریب بلایا. فرمان لگے عثمان ابن طلحہ، تو نے تو تھوڑی دیر کے لیے چابی مجھے نہیں دی تھی، بیت اللہ شریف کا تالا بھی نہیں کھول کر دیا تھا، اور میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک چابی تیرے حوالے کر رہا ہوں. کوئی ظالم چھینے تو چھینے، چابی تیرے پاس رہے گی. رب کائنات کی قسم 1450 سال ہونے والے ہیں، آج تک چابی عثمان ابن طلحہ کے خاندان میں چلی آ رہی ہے. جو عرب کے بادشاہ ہیں، بیت اللہ شریف میں داخل ہونا چاہیں
یا کوئی مہمان آئے، کسی ملک کا بادشاہ، اسلامی حکمران، اس کے لیے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولنا ہو، عثمان بن طلحہ کے خاندان والے کو بلایا جاتا ہے، وہ چابی لے کر آتا ہے، تالا کھولتا ہے، اندر جا کر لوگ عبادت کرتے ہیں، پھر وہ تالا بند کر کے چابی ساتھ لے جاتا ہے، قیامت تک چابی تیرے خاندان میں رہے گی۔ جب چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کے حوالے کی، عثمان بن طلحہ بھی چیخ اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو میرا دعویٰ سچا ہے نا، اسلام سختی سے نہیں پھیلا، اسلام معاذ اللہ زبان کی تلخی سے نہیں پھیلا، اسلام ڈنڈے کے دور سے نہیں پھیلا، اسلام پیار سے پھیلا ہے، محبت سے پھیلا ہے، مودت سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام آمنہ کے لال کے حسین کردار سے پھیلا ہے۔ اور ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، نفرت نہ، دل شکنی نہ، حوصلہ شکنی نہ، زبان کی کڑواہٹ نہ، زبان کی تلخی نہ، ڈانٹ ڈپٹ نہ، محبت 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 کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میں دعا کرتا ہوں آپ دوستوں کے لیے، حضرت کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، رب العالمین